پھر ہوتا ہے دیٹ از کائنڈ آف لرننگ پروگرام دیٹ مے بی یوز آن کمپیوٹر اور آن یور موبائل. تو یہ ایک طرح کی لرننگ ایپس ہوتی ہیں جو کہ ہم موبائل میں یا کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں اور پھر اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس طرح اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو ایپس ہیں نا ہر سارٹ آف سبجیکٹ پہ اویلیبل ہیں. لیکن ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی. تو اسی لیے میں نے آپ کو کچھ جو سافٹ ویئرس ہیں آپ سے شیئر کیے ہیں، کچھ آپ کو گائڈ کیا ہے کہ یہ سافٹ ویئر سرچ کریں پلے اسٹور پہ اور ان کو انسٹال کریں اور ان کو یوز کریں. اور یوز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ گڈ کورس ویئر اور لرننگ ایپ جو ہوتی ہے اس میں کیا چیزیں کیا فیچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آج کی جو بھی یہ ڈسکشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو لرننگ ایپ ہے یا لرننگ آپ کا جو کورس ویئر ہے دونوں ایک چیز کا نام ہے، دو مختلف نام نہیں ہے بلکہ ایک چیز کے دو نام ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کورس ویئر کا جیسے سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ایک طرح کی اپلیکیشن ہوتی ہے. جیسے اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ہمیں سرو کر رہا ہوتا ہے، جیسے ورڈ جو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو ایسے میرا کورس ویئر ہوتا ہے جو ہمیں لرننگ میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اور کسی کورس کو ڈلیور کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. سو وٹ اٹ از کالڈ کورس ویئر. تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹیو گول، یعنی ہمیں نظر آئے کہ واقعی اس کا جو ڈیزائننگ ہے دیٹ ہیز بین ڈن ود دا پرپز آف لرننگ. تو ہمیں سب سے پہلے یہ فیچرس کا نظر آئے کہ اس کے اندر آبجیکٹیوٹی ہو کہ بھی اس کا مقصد بچوں کے اندر کوئی خاص طرح کی ان کی ٹریننگ کرنا ہے یا ان کو خاص طرح کی اسکلز اور نالج دینا ہے. دین کوالٹی گرافکس اینڈ وائس اوور کیپیبلٹیز. تو اچھا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کی جو گرافکس ہوتی ہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اٹریکٹیو ہوتی ہیں، کلرفل ہوتی ہیں. اور سم ٹائم اس کے اندر جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ وائس اوور کیپیبلٹیز ہوتی ہے، یعنی اس میں جو بھی آپ فنکشن پرفارم کرنے جا رہے ہیں اس پہ آپ کو کوئی میسج آڈیو فارم میں ملتا ہے یا آپ کو اس میں میوزک بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور دا ایگزامپل سناریو اینڈ وائس ریلیونٹ ٹو دا جیوگرافیکل ڈیموگرافیکل فیچر آف دا لینڈ. تو جس بارے میں وہ بات کی جا رہی ہے سافٹ ویئر کے اندر اس کے اندر جو بھی سناریو ہے اور وائسیز ہیں تو دیٹ شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دا جیوگرافیکل اینڈ ڈیموگرافیکل فیچرس، جہاں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے اسی لینڈ اور اسی جغرافیہ کے بارے میں وہ ٹرولی ڈسکرائب کر رہا ہو. ایزی ٹو نیویگیٹ ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ اگر آگے پیچھے جانا چاہتے ہیں، ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جانا چاہتے ہیں، ایک سے ساتویں لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ جانا آسان ہو آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹاپک کراس گریجولی، اور جو ٹاپکس ہیں وہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور آہستہ آہستہ آتا ہے. اور بائی ایکسرسائز اس کے اندر کچھ لرننگ ایکسرسائز ہونی چاہیے جسے ہم اسیسمنٹ ایکسرسائز بھی کہتے ہیں سم ٹائم. تو یا ادر ایکسرسائز جو بھی ہیں اس کے اندر ہونی چاہیے جس سے بچے ایکسرسائز کر سکیں. اینڈ دین فیڈ بیک آن دا انڈرسٹینڈنگ لیول، اور پھر اس کے ساتھ فوراً فیڈ بیک ملنا چاہیے کہ بچے کس حد تک لرن کر رہے ہیں جو بھی اسے یوز کر رہے ہیں. کیپیبلٹی آف یوزنگ اٹ انڈیپینڈنٹلی. تو وہ جو سافٹ ویئر ہے ظاہری بات ہے کورس ویئر یا لرننگ ایپ بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیم سیلف دے ول لرن فرام اٹ. تو وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی اس کو لرن کر سکے، جیسے کوئی ٹیچر ہی اس طرف گائڈ کرے پھر ہی وہ لرن ہو سکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین لیس ڈپینڈنسی آف ادر موڈیولس. تو اس کے جو چونکہ جو چیپٹرز ہوتے ہیں نا یا جو یونٹس ہوتے ہیں سافٹ ویئر کے اندر اس کو کمپیوٹر موڈیول بولتے ہیں. تو اس کے اندر لیس ڈپینڈنسی ہونی چاہیے، ایک موڈیول جو ہے وہ دوسرے موڈیول سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. لو ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹ، اس میں کوئی زیادہ بڑا کوئی ہارڈ ویئر پروسیسنگ ریکوائرمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ہارڈ ڈسک ریکوائرمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کم از کم ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس ہوں. دین ایزی انسٹالیشن پروسیس ہو، آسانی سے انسٹال ہو جائے. ایزی ڈسک اسپیس ریکوائرمنٹ کم ہوں، یہ نہیں کہ بہت بڑی اسپیس چاہیے اس کو کرنے میں، اس کے لیے پھر ہمیں ایشو بنتا ہے کہ ہمارے موبائلس میں اتنی زیادہ اسپیس نہیں ہوتی. دین پلگنگ فیسلٹیز، اگر اس کے اندر کوئی ایسی جیسے موسٹلی آپ کا جو کمپیوٹر بیسڈ جو اپلیکیشنس ہے لرننگ کی اس کے اندر پلگ ان ہو سکتی ہیں چیزیں، تو وہ آسانی سے اس میں پلگ ان ہو جائے. چاہے مائک چاہیے مائک پلگ ان ہو جائے، اگر کوئی آپ نے انپٹ کرنی ہے کی بورڈ کے تھرو وہ آسانی سے پلگ ان ہو جائے. تو منیمم سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ہو، یعنی سافٹ ویئر کوئی اتنا ہائی فائی ہے، یعنی جیسے سسٹم سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ کوئی بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے. بک مارکنگ فیسلٹیز، یہ موسٹلی آپ کی جو ویب بیس اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا یہ اس میں آپ کو بک مارکنگ فیسلٹیز ملتی ہیں. جیسے آپ کے یہ براؤزرس ہیں اس کے اندر بک مارکنگ آپ کر سکتے ہیں. تو سم ٹائم سافٹ ویئر کے اندر بھی ہم کچھ چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کو بک مارکنگ کرتے ہیں. اویلیبلٹی آف انسٹرکشنل مٹیریل، اور جو اس میں مٹیریل ہو وہ آسانی سے اس پہ آپ کی ایکسیس ہو، اویلیبل ہو آپ کے اسکرین پہ. سیلف بیس اپروچ ہو، یعنی کوئی بھی پرسن اپنی جو اس کی ایکچوئل ریئل لائف میں جو اس کی اپروچ ہے اس کے مطابق اس کو کرے. کیونکہ کچھ لرنر سلو لرنرز ہوتے ہیں
کچھ فاسٹ لرنرس ہیں، کچھ میڈیوکرس ہیں، تو اس سب کو سپورٹ کرے، ٹھیک ہے، یعنی ہر بندہ اپنے پیس کے مطابق چلے، اپنی رفتار کے مطابق چلے، لرننگ کی جو بھی رفتار ہے. ہو سکتا ہے ایک کام کرنے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگے اور دوسرے کو 15 منٹ لگیں، ہو سکتا ہے آپ کو آدھا گھنٹہ لگے دوسرے کو 45 منٹ لگے، تو یہ سیلف پیس ہے، ہر کوئی اپنی رفتار سے لرن کرتا ہے. تو یہ ضروری ہے اس میں ہونا، پریزنٹنگ ان لرنرس کانٹیکس، اس کے لرننگ کانٹیکس میں ہونا چاہیے کہ لرنرس کے لیے بنائی گئی ایپ ہے تو ان کے کانٹیکس میں چیزیں پیش ہوں. سپورٹ فار ویریس ٹائپس آف کوشچنس، اس میں آپ کے جو کوشچنس ہیں وہ ایم سی کیوز فارمیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹرو فالس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کی جو میچنگ لسٹ ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. ناٹ ٹو کیس سینسٹیو، اس کے اندر جو آپ نے اگر ان پٹ کرنی ہے تو وہ کیس سینسٹیو نہ ہو، یعنی کیس سینسٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ دا ابلٹی آف دا سافٹ ویئر ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا کیپٹل کیپس اینڈ دا لوور کیپس، کہ جو آپ کے لارج کیس ہوتا ہے جیسے بڑی اے بی سی ہوتی ہے اور چھوٹی اے بی سی ہوتی ہے، اس میں جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیس سینسٹیو. تو یہ زیادہ کیس سینسٹیو نہ ہو، بلکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ دونوں طرف سے چیزیں ہمیں نظر آئیں، دونوں چیزوں کی ایکسیپٹینس ہو. تو یہ بیٹا ہے واٹ آر دا کوالٹیز آف گڈ لرننگ ایپس. اور اگر اس میں ایک اور ڈسکشن ہے کہ یہ ایپس جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس بھی ان کو لائک کرتے ہیں، تو اس کی ریزن بیٹا یہ ہے کہ ان ایپس کو جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بیسیکلی جو کمپیوٹر پہ جب ہم یہ موبائل پہ کام کر رہے ہیں تو موبائل اور کمپیوٹر یہ جو انفینیٹلی پیشنٹ ہیں، یعنی ان کے اندر جو ان کا صبر کا پیمانہ وہ لبریز نہیں ہوتا. آپ انہیں جتنی مرضی دیر یوز کرتے رہیں، جب مرضی جس مرضی ٹائم پہ یوز کرتے رہیں، تو یہ مائنڈ نہیں کرتے. اور نیور گیٹ ٹائرڈ، کمپیوٹر اور موبائل کبھی بھی ٹائرڈ ہم نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں تھکتے اس کام کرنے کے حوالے سے جیسے انسان تھک جاتا ہے. نیور گیٹ فرسٹریٹڈ، اور یہ فرسٹریٹڈ بھی نہیں ہوتے جب بھی آپ ان پہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. الاؤ اسٹوڈنٹس ورک پرائیویٹلی، اور آپ اپنے موبائل پہ اپنی مرضی سے کام پرائیویٹلی کر رہے ہوتے ہیں. نیور فارگیٹ ٹو کریکٹ اور پریز. اس طرح کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اس میں وہ آپ کو ہمیشہ جب آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ اگر رانگ کرتے ہیں تو آپ کو کریکٹ آنسر بتاتے ہیں، اور اگر آپ کریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو تعریف کرتے ہیں. دے آر فن اینڈ انٹرٹیننگ. اس طرح کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اسے کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، اس میں فن بھی انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا ہے. انڈیویجولائز لرننگ ہوتی ہے کہ ہر پرسن جو ہے وہ لرن کر سکتا ہے انڈیویجولی. آر سیلف پیج، جیسے پہلے کہا کہ یہ آپ اپنی رفتار کے مطابق لرن کرتے ہیں ان کے ان سافٹ ویئرس پہ. ڈو ناٹ امبیرس اسٹوڈنٹس ود